أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي انشاءاللہ تعالی سورۃ البقرہ کی ہم سلسلہ جاری رکھتے ہیں، اور جو آیتیں آج ہم کور کر رہے ہیں وہ آیا نمبر 270 سے جو ہے سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ تو چلیں سب سے پہلے جو ہے ہم شروع کرتے ہیں سلسلہ تلاوت سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما انفقتم من نفقة او نذرتم من نذر فإن اللہ يعلمه وما للظالمين من أنصار إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ۔ تو جیسے کہ سلسلہ جاری ہے، آپ کو پچھلی آیتوں سے ہم اگر سلسلہ جوڑتے ہیں تو اگر آپ کو یاد ہو تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کی جو ہے ترغیب دی جا رہی ہے، اور یہ آیتیں بھی جو ہے اسی موضوع سے متصل ہیں۔ چلتے ہیں لفظی ترجمے کی طرف۔ آج کی جو پہلی آیت ہے وما انفقتم من نفقۃ، وما اور واو جو ہے وہ کیا ہے؟ حرف عطف ہے۔ جو کچھ، ما جو کچھ بھی، جو بھی تم، انفقتم تم خرچ کرو گے۔ یہ تم جو اینڈ میں آیا ہے، آپ یہاں پہ جو دیکھ رہے ہیں، یہ ادھر تم سے جو ہے انہوں نے ٹرانسلیٹ کیا ہے، جمع کا صیغہ ہے کہ جو کچھ بھی تم خرچ کرو گے من نفقات، کسی خرچ میں سے، یعنی جو بھی تمہارے پاس، جو بھی تمہارا خرچہ ہوتا ہے، جو بھی تمہارے اخراجات ہوتے ہیں، اس میں سے جو کچھ بھی تم اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرو گے۔ من ان کا مطلب ہوتا ہے کہ سے، فرام، اور نفقات کا مطلب ہے کہ خرچہ، لیکن یہاں پہ انہوں نے کہا ہے کوئی خرچ، کہ یہ جو ہے جسے کہتے ہیں بلاغہ کا پوائنٹ ہے کہ من جو ہے یہاں پہ کہ جو کچھ بھی تم اس میں سے خرچ کرو گے، کچھ بھی خرچ کرو گے۔ من جو ہے ایک چیز ہے، اس کا کوئی حصہ نکال دیا جائے، یعنی جو کچھ بھی تم اس میں سے خرچ کرو گے۔ او نظر تم، او کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یا، انگلش میں آپ کہیں گے نا اور، یا تم جو ہے، تم اگین جو ہے اگر آپ دیکھیں تو یہاں پر تم پھر اینڈ میں جو آیا ہے اس سے انہوں نے کرسپونڈ کیا بلو سے بلو، نظر تم نظر مانو گے، یعنی جو بھی تم نظر مانو گے۔ لوگ نظر مانتے ہیں نا، جیسے جو منتیں مانتے ہیں۔ من نظرن، کسی بھی نظر سے، کوئی بھی نظر، یعنی تم کوئی بھی نظر مانو گے۔ تو من نفقت او نظر تم من نظر فَإِنَّ اللَّهَ، تو بے شک اللہ، فا جو ہے تو بے شک، انا کیا مطلب ہوا کہ بے شک اللہ، یعلم اسے جانتا ہے۔ کس کو جانتا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ جو تم خرچ کر رہے ہو یا جو تم نظر کر رہے ہو، اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے۔ یعلم جو ہے جانتا ہے، تھرڈ پرسن میں ہے، اور ہو جو ہے اینڈ میں یہاں پہ جو آئی ہے، جو آپ دیکھ رہے ہیں بلو میں ہے، یہ یہاں پہ دیکھیں آپ، اسے، یہ جو ہے اٹیچ پروناؤن ہو گیا، یعنی اللہ اس کو جانتا ہے۔ جو کچھ تم اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہو اسے اللہ جانتا ہے۔ اور پھر آیت اینڈ کس طرح سے ہوتی ہے؟ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ،
وما اور نہیں ہے. اب دیکھیں یہ دو ڈفرنٹ ماں ہیں. جو شروع میں تھا وہ نہیں تھا والا ماں تھا, لیکن سوری یہاں پر جو تھا وما یذکر الا اولو الالباب والا نہیں تھا. پھر ماں آیا کہ جو کچھ تم خرچ کرو گے, اور پھر یہ ہے کہ پھر نہیں والا آیا ہے کہ اور نہیں ہے للظالمین واسطے ظالموں کے, اور نہیں ہے ظالموں کے لیے. لام جو ہے یہاں پہ یہ کیا ہے, یہ حرف جر ہے. حرف جر کا کیا مطلب ہوا, فور, واسطے. یہاں پہ انہوں نے کیا اس کا ترجمہ انہوں نے کیا ہے کہ ظالمین کا کوئی مددگار نہیں ہے اور نہیں ہے ظالموں کا کوئی مددگار. من انصار, پھر من کو انہوں نے کس طرح سے ٹرانسلیٹ کیا ہے کہ کوئی, یعنی تمام قسم کے بھی اگر کوئی مددگار ہو تو اس میں سے ظالموں کا کوئی مددگار جو ہے وہ نہیں ہے. تو انہوں نے اس کا جو ہے یہ ترجمہ کیا ہے من انصار, کوئی مددگار جو ہے وہ نہیں ہے. اچھا, اب اس آیت کو ہم ڈسکس کریں گے اور پھر اس کے بعد جو ہے آگے ہم بڑھتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ تم جو بھی خرچ کرو گے اپنے اخراجات میں سے, جو بھی آپ کے اخراجات ہیں, جو بھی آپ کے پاس پیسے ہیں, اس میں سے جو بھی آپ کے پاس جائیداد ہے, مال ہے, خرچہ ہے, آپ کا بجٹ ہے, اس میں سے جو کچھ بھی تم خرچ کرو گے, یا تم نظر مانو گے. نظر ماننا جو ہے کہ یعنی نظر مانی جاتی ہے کہ کوئی منت مانی جاتی ہے, یہ بہت جسے کہتے ہیں کہ انکریج نہیں ہے طریقہ. یہ طریقہ جو ہے عبادت کا یہ حدیثوں میں بہت انکریج نہیں ہے. لیکن بہرحال اگر کوئی نظر مان لیتا ہے, جو علماء نے بتایا کہ اگر کوئی نظر مانتا ہے کہ اگر میرے یہ ہوگا تو پھر میں یہ کروں گا, اگر میرا یہ کام ہو جائے گا تو میں یہ صدقہ دوں گا, اور یا میں اتنے روزے رکھوں گا نفلی روزے, یا میں اتنی نفلیں پڑھوں گا, یا میں نے یہ اگر میرا یہ کام ہو جائے گا. تو یہ جو نظر جو مانی جاتی ہے, although یہ بہت زیادہ جسے کہتے ہیں کہ مصنون طریقہ نہیں ہے عبادت کا, لیکن بہرحال جب اللہ تعالیٰ سے کسی قسم کا عہد کیا جاتا ہے تو اس کا پورا کرنا واجب ہو جاتا ہے. تو اگر تم کوئی نظر مانتے ہو, اور نظر ماننے کا اور خرچ کا جو الگ الگ یہاں پر جو ڈسکشن کیا گیا ہے, تو ایک چیز جو علماء نے پوائنٹ کی ہے وہ یہ ہے کہ نفقہ میں آپ کے اخراجات آ گئے, لیکن نظر میں بدنی عبادتیں بھی آ جاتی ہیں کہ جیسے میں نے نفلیں پڑھنی ہیں, جیسے میں نے روزے رکھنے ہیں, یا پھر آپ کسی اور قسم کی جو ریاضتیں لوگ اپنے اوپر جو ہیں کہتے ہیں کہ میں نے یہ کرنا ہے. تو او نظر تم من نظرین فإن اللہ, تو بے شک, اب انا جو ہے یہاں پہ حرف توکید ہے, یعنی کہ انڈیڈ ڈیفینیٹلی اللہ جو ہے اس سے واقف ہے, بخوبی واقف ہے, یعلمہ اسے جانتا ہے. وما للظالمین من انصار. اب بات یہ ہے کہ انسان جب بھی کوئی کام کرنے کے لیے جاتا ہے, اور اس کو انسان کی جو ہے ایک فطرت ہوتی ہے کہ اس کو کوئی کسی قسم کی ویلیڈیشن چاہیے ہوتی ہے. دیکھو ہم تو ان کے لیے کر کر کے اتنا تھک گئے, ہم نے یہ کیا, ہم نے بچوں کے لیے یہ کیا, ہم نے اس کے لیے یہ کیا. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جو ایمان کا رشتہ ہوتا ہے اس میں انسان کو یہ تلقین کی جا رہی ہے, اور اسے اس چیز کا یقین دلایا جا رہا ہے کہ ایمان کا رشتہ یہ ہے تمہارا کہ تم جو کام کر رہے ہو وہ تم اللہ تعالیٰ کے لیے کر رہے ہو. جو تم خرچ کر رہے ہو, چاہے وہ ایک قطرہ ہو یا ایک دریا ہو, یا جو کچھ بھی تم اللہ کی راہ میں جو ہے وہ کر رہے ہو, وہ اللہ تعالیٰ اس سے بخوبی واقف ہے. وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سپرد کر رہے ہو, اور اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں مکمل طور پہ اللہ تعالیٰ کو اس کا علم موجود ہے. جو نظر تم اللہ تعالیٰ کے لیے کر رہے ہو, جو منت تم مان رہے ہو, وہ اللہ تعالیٰ جو ہے فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ. دوسری بات یہ ہے کہ نہ صرف کہ انسان کو یہ جو ویلیڈیشن ہے کہ اس کو یقین ہے کہ میرا رب جو ہے جن قربانیوں سے میں گزر رہا ہوں, جن حالات میں خرچ کر رہا ہوں, جو انسان کی نیت ہے, جو انسان کی کمائی ہے, جو انسان خرچ کر رہا ہے ایکچوئل,
ہر چیز میں یہ چیز انسان کو ایک طرف تو یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دیکھ رہا ہے، دوسرا طرف جو ہے ایک خشیت بھی طاری ہونا کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں کیا میں کوئی ڈھونگ رچا رہا ہوں تو بھی اللہ کو معلوم ہے. اگر ریاکاری کا میں نے جو ہے ریاکاری کا جسے کہتے ہیں کہ کسی کو دکھاوے کے لیے میں کوئی کام کر رہا ہوں اور میں نے ریاکاری کا لبادہ اوڑھ کر میں بہت نیک متقی لوگوں کے سامنے بن رہا ہوں تو وہ بھی اللہ کو معلوم ہے. اور اللہ تعالیٰ کی ذات، اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا علم جو ہے، جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے علم کی ہم بات کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ العلیم ہے، تو آپ یہ ایک بات یاد رکھیے کہ ایک اللہ ہی کی ذات ہے جو کہ ہر چیز کے بارے میں ہر چیز جانتا ہے، جو کہ ہر چیز کے بارے میں ہر چیز جانتا ہے. مثلاً فار ایگزامپل میں ایک ایگزامپل اگر آپ کو ایک دوں کہ جیسے ایک جنگلات ہیں، جنگلات میں درخت ہیں، ایک محکمہ جنگلات کو معلوم ہے کہ یہ جنگل کتنا بڑا ہے یا کتنے درخت موجود ہیں، ان کی نالج میں یہ چیز ہے. پھر اس کے بعد آپ ایک درخت کو دیکھتے ہیں تو اس کے اندر کتنے پتے ہیں، یہ کس کو معلوم ہے؟ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کو معلوم ہے. پھر آپ کے سامنے اگر میں یہ تصویر لے کر آؤں اور میں آپ سے پوچھوں یہ کیا ہے تو آپ کہیں گے یہ تو پتے ہیں درخت کے. آپ کا علم ہے، آپ کا تجربے میں ہے، آپ نے یہ چیز دیکھی ہے تو یہ آپ کے علم میں ہے. لیکن پھر اس سے اگر ڈیپ میں اگر جاؤں کہ اس لیول پر کبھی اس پتے کو آپ نے دیکھا ہے تو آپ کہیں گے ہاں مجھے اس کچھ سمجھ آ رہی ہے. اس سے اگر ڈیپ میں جاؤں اور میں سیلولر اسٹرکچر دکھانا شروع کر دوں اور میں پوچھوں یہ کیا ہے تو یہ باٹنسٹ کو معلوم ہے کہ یہ جو ہے یہ کیا ہے، یہ ایک انٹرنل اسٹرکچر ہے لیف کا. تو ہر لیول پر جسے کہتے ہیں کہ علم جو ہوتا ہے اس کی لیولز ہوتے ہیں، علم کی ایک ڈیپتھ ہوتی ہے، ایک سطحی علم ہوتا ہے، پھر اس کے بعد ایک اس کا ایک علم جو ہے وہ اس سطح سے آپ آگے بڑھتے ہیں اور ایک ڈیپر لیول پہ علم ہوتا ہے، پھر اس کے ڈیپر لیول پہ علم ہوتا ہے. تو ہر کسی کو کسی چیز کی نالج ہوتی ہے، کسی کو کسی چیز کی نالج ہوتی ہے. کسی نے جس نے پتا دیکھا ہے وہ پہچانتا ہے کہ یہ پتا ہے، جو باٹنی والا ہے اس کو معلوم ہے کہ یہ پتے کا انٹرنل اسٹرکچر ہے، جو اس کے جس کے محکمہ جنگلات والے ہیں ان کو کچھ اور معلوم ہے. تو جسے کہتے ہیں کہ ہر لیول کا علم موجود ہے، لیکن ہر انسان کی جو نالج ہے وہ محدود ہے. آپ کو معلوم ہے کہ علم کے کتنے ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں، ایون کوئی آپ میڈیسن میں چلے جائیں، کوئی بھی سبجیکٹ میں چلے جائیں، ہر چیز کے کتنے سارے ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں اور کسی کے پاس کسی چیز کی اسپیشلائزیشن ہوتی ہے، کسی کے پاس کسی چیز کی اسپیشلائزیشن ہوتی ہے. لیکن ایک اللہ کی ذات ہے کہ وہ ہر چیز کے بارے میں ہر چیز اس کو معلوم ہے. He is the one who knows everything about everything. یہ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی ہے جس کو سب معلوم ہے، جو نظر آتا ہے وہ بھی دکھتا ہے، جو نظر نہیں آتا ہے وہ بھی دکھتا ہے. عالم الغیب میں جو موجود ہے وہ بھی اسے معلوم ہے، جو عالم الشہادہ میں جو موجود ہے وہ بھی معلوم ہے، اور وہ جس کے لیے چاہتا ہے دونوں کے بیچ میں دروازے کھول دیتا ہے، یہ بھی اس کو معلوم ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا علم جو ہے لامحدود ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دلوں کے تمام رازوں سے واقف ہے. تو تم جو کچھ خرچ کر رہے ہو، اگر کسی قسم کا ڈھونگ رچا رہے ہو تو وہ بھی اللہ کو معلوم ہے، اور کر کر کے اگر تھک گئے ہو اور تمہاری کمر ٹوٹ رہی ہے اور کوئی دنیا میں جانتا نہیں ہے تو وہ بھی اللہ کو معلوم ہے کہ تم کیا کر رہے ہو. تو یہ ایمان کا رشتہ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنیٰ کے ساتھ جڑا ہوا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ العلیم ہے، وہ جاننے والا ہے. اور آیت ختم ہوتی ہے وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، کہ ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں. بات یہ ہوتی ہے کہ جب آپ خرچ کرتے ہیں تو وہ پتہ نہیں کیا اٹھا کے کس کو دے دیا، کیا اٹھا کے کس کو دے دیا. اب لوگ کہیں گے ان کے مشکل وقت میں انہیں کون کام آئے گا، یہ تو میں نے وہ چیز اس چیز کے لیے رکھی تھی اور یہ اٹھا کے ادھر دے دی، اب کیا ہوگا. اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں، جو ظلم کرتے ہیں، جو ظلم کرتے ہیں ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا، جو ظالمین ہیں ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا. اب تفسیر کے کیا کیا پوائنٹس ہیں. نظر کا مفہوم یہ ہے کہ آدمی منت مانگے کہ اگر میری فلاں مراد پوری ہوگی تو میں فلاں کام کروں گا، میں فلاں عبادت ریاضت یا اتنا صدقہ کروں گا.
اور حدیث سے واضح ہے کہ منت ماننے کو مستحسن نہیں قرار دیا گیا۔ اس کی وجہ ہے کہ یہ ایک قسم کا عہد ہے جو منت ماننے والا رب سے کر رہا ہے، اور عہد چھوٹا ہو یا بڑا، اگر خلاف شریعت نہیں ہے تو اس کو پورا کرنا ضروری ہے۔ اس لیے خدا کے ہاں ہر عہد سے متعلق چاہے چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو پوچھ گچھ ہوگی۔ یعنی خلاف شریعت آپ کوئی عہد نہیں کر سکتے کہ یہ ہوگا تو میں نے کوئی غلط کام کر لینا ہے جا کر، وہ بات نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ نے کوئی اللہ تعالیٰ کی عبادت کا وعدہ کیا ہے تو وہ پورا کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد ہے فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ، یہ ٹکڑا شرط کے جواب کی حیثیت رکھتا ہے، یعنی جو شخص خدا کی راہ میں کچھ خرچ کرتا ہے یا کوئی منت مانگتا ہے تو یہ اطمینان رکھے کہ خدا اس کی خیرات اور اس کی نظر کو خوب اچھی طرح جانتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر اس کے بعد وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ انصار میں ظالم سے مراد یہاں خود اپنی جانوں پر ظلم ڈھانے والے ہیں، یعنی وہ لوگ جو یا تو دولت دنیا ہی کو معبود بنائے بیٹھے ہیں کہ خدا کی راہ میں سرے سے خرچ کرتے ہی نہیں ہیں، یا احسان کرتے ہیں یا دل آزاری کرتے ہیں یا اس کو برباد کر کے رکھ دیتے ہیں، کہ فرمائے کہ ایسے لوگ جو ہیں بدقسمت ہیں، اور ان کا سارا اعتماد انفاق اور ایثار و خدا کے فضل اور رحمت کے بجائے اپنی مال اور اپنے چھوٹے معبودوں پر ہے، یہ ان پہ تکیہ لگائے بیٹھے ہیں، حالانکہ اللہ کے ہاں ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ یعنی کہ انہوں نے خدا اپنے مال کو ہی بنا لیا ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ان کی تمام خوشیوں کا جو وہ ہے مرکز ہے وہ ان کی دولت ہی ہے، یہ دنیا ہی ہے، اور اسی پر ہی وہ ٹیکہ لگائے بیٹھے ہیں۔ تو یہ بھول میں ہے، یہ تو چیزیں ہوا سے ہوا ایسے ہوتی ہیں کہ پتہ بھی نہیں چلتا انسان کو کہ کہاں کون سی چیز کدھر گئی، اور انسان کا جہاں اپنا ٹھکانہ نہیں تو اس کے کس چیزوں کا کیا ٹھکانہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا یہ اندھیرے میں ہیں، یہ ظالمین ہیں۔ ظالمین کا جو لفظ ہے وہ ظلمت سے ہے، اندھیروں میں ہونا، یعنی انسان جو ہے اندھیروں میں جو ہے وہ اپنا جھوٹے سہاروں کے اوپر جو ہے تکیہ لگائے بیٹھا ہے۔ تو یہ جو تھی آج کی پہلی آیت تھی۔ اس کے بعد آتے ہیں دوسری آیت پہ، ان تبدوا الصدقات فنعما ہی، اگر تم سب ظاہر کرو، یعنی جو کچھ تم صدقہ کر رہے ہو، صدقات کو، چاہے وہ نظر ہو چاہے تم خرچ کر رہے ہو اپنے اخراجات میں سے، ان تبدو تم سب ظاہر کرو۔ واو جو ہے اگر آپ دیکھیں یہ بلو میں ہے تو یہ ادھر پلورل کے لیے ہے، تم، اسی لیے سب کا ترجمہ یہاں پہ کیا گیا ہے، اور تم کے لیے جو ہے یہ تا ہے شروع میں، اس لیے اس کو پنک سے آپ کیا گیا ہے۔ ان جو ہے وہ اگر، تم سب ظاہر کرو، الصدقات یعنی صدقوں کو تم ظاہر کرو، لوگوں کو اس کے بارے میں بتاؤ، تو فنعما ہی، فنعما ہی کیا مطلب ہوا؟ تو بھی اچھا ہے وہ، فا جو ہے تو، ٹھیک ہے، نعما کا کیا مطلب ہے؟ اچھا ہے، اور ہیا جو ہے وہ پروناؤن ہو گیا، ڈیٹیچ پروناؤن ہو گیا کہ وہ، ٹھیک ہے۔ تو کیا اچھا ہے کہ ظاہر کرنا بھی اچھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا بعض ایسی سچویشنز ہوتی ہیں کہ جہاں پر جو ہے انسان اپنے صدقات کو ظاہر کرنا جو ہے وہ بہتر ہوتا ہے دوسروں کو ترغیب دینے کے لیے، ٹھیک ہے۔ وَإِن تُخْفُوهَا، لیکن اگر تم چھپا لو انہیں، اور ان اگر، تخفو خفیہ کا ورڈ ہوتا ہے نا، ہم کہتے ہیں تخفو، تو وہی خفیہ کا ورڈ یہاں پر بھی ہے کہ چھپانا، ہا اگین یہ ہو گیا، کیا ہو گیا؟ اٹیچ پروناؤن ہو گیا۔ تو اگر تم اس کو چھپا لو، تم کے لیے جو ہے دیکھیں گے پنک میں پنک، تو خفیہ کے لیے جو ہے تخفوہا، اخفا کا مطلب جو ہوتا ہے کہ کوئی چیز چھپانا، اور ہا جو ہے انہیں، یہ اٹیچ پروناؤن ہو گیا کہ تم چھپا لو انہیں، یعنی جو صدقات ہیں ان کو تم چھپا لو، یعنی کسی پر ظاہر نہ کرو، اس کو پوشیدہ رکھو۔ وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ، اور انہیں دو، واو جو ہے یہاں پہ عطف ہے، اور تو کا مطلب ہے کہ دو، انہیں یہ اٹیچ پروناؤن ہو گیا، کس کو دو؟ صدقات کو دو۔ کن کو دو؟ الفقراء، فقراء کو، فقیروں کو، جو کہ محتاج ہوتے ہیں، جن کی کمر ٹوٹ چکی ہوتی ہے، جو مشکلات میں گرفتار ہیں، فقراء،
فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ تو ہوا وہ خیر لکم زیادہ بہتر ہے لکم تمہارے لیے. لام جو ہے یہاں پہ کیا ہے؟ حرف جر ہے لا، اور کم جو ہے وہ تمہارے، یعنی تمہارے لیے فار یو اٹ از بیٹر. اگر تم چھپاتے ہو، لوگوں سے پوشیدہ رکھتے ہو، تو وہ تمہارے لیے بہتر ہے. وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ اور وہ جو ہے دور کر دے گا. کفرا یکفر مطلب کیا مطلب ہوتا ہے کہ وہ چھپا دے گا، جسے ڈھانک دے گا، وہ تم سے دور کر دے گا. عنکم تم سے. کم جو ہے یہ اٹیچ پروناؤن ہو گیا، اس لیے آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں یہ تم کم جو ہے یہ اس کا ترجمہ تم سے ہی ہوا. ان جو ہے یہ حرف جر ہو گیا سے، وہ تم سے دور کر دے گا. من سیئاتکم تمہارے گناہ. من جو ہے وہ حرف جر ہو گئے، سیئات جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے گناہ، اور کم جو ہے وہ تمہارے، یہ اٹیچ پروناؤن ہو گیا. یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں پنک سے پنک، کم جو ہے یہاں پر آ گیا. وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ وَاللَّهُ اور اللہ بیما اس سے جو یعنی جو کچھ تم کر رہے ہو اس سے خبیر ہے. اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے. اب بیما میں جو ہے یہ حرف جر شروع میں آیا ہے بی، اور پھر ہے ماں کا مطلب ہے کہ جو کچھ، اور بیما سے مطلب ہے کہ بالکل باریکی میں اس سے جو بھی کچھ تم کر رہے ہو. کہ نا تمہیں واٹ ایور، ایک ہے کہ بالکل ہر چیز کو باریکی سے جانا. واللہ بیما تعملون اللہ جو کچھ تم کر رہے ہو، تعملون تم سب عمل کرتے ہو. تعملون میں تا جو ہے وہ تم سے ادھر آپ دیکھیں پھر ٹرانسلیٹ کی گئی ہے، اور سب کے لیے اونا جو ہے یہاں پہ جمع جو ہے، اس لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ سب جو ہے وہ بلو سے بلو ہو گیا، اور عمل کرتے ہو. اور اللہ جو کچھ تم عمل کرتے ہو اس سے خوب باخبر ہے. خبیر اللہ تعالیٰ جو ہے خبیر ہے، جانتا ہے. اب ایک اور زاویے سے جو ہے وہ بات کی جا رہی ہے کہ پہلی بات یہ کی کہ جو کچھ تم کر رہے ہو، جو خرچ بھی تم کرتے ہو، اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے. اب یہ بات کی جا رہی ہے کہ اگر تمہارے جو صدقات ہیں، جو تم اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہو، اگر تم ان کو ظاہر کرتے ہو، بعض اوقات کہتے ہیں کہ ظاہر کرنا بھی بہتر ہوتا ہے کہ دوسروں کو ترغیب دی جائے. کچھ علماء نے اس کی جو ہے تفسیر اس طرح سے کی ہے کہ جو فرض عبادتیں ہیں ان کو ظاہر کرنے میں کوئی حرج نہیں. مثلا یہ اگر کوئی سوچے کہ مجھے فرض نماز کے لیے اگر میں نماز پڑھنے کھڑا ہو جاؤں گا تو یہ ریاکاری ہوگی، تو یہ بے وقوفی کی بات ہے کہ مجھے نہیں پڑھنی چاہیے نماز کے جو ہے لوگ دیکھیں گے. نہیں، آپ نماز پڑھیں. ہاں نفلی عبادتیں جو ہوتی ہیں بعض اوقات ان کو چھپانے کا جو ہوتا ہے وہ انسان اپنے نفس کو، کہ میرا نفس جو ہے وہ کسی قسم کی خوش فہمی میں مبتلا نہ ہو کہ میں بہت متقی ہوں، پرہیزگار ہوں. دیکھو دنیا سے آپ اس کی جو جسے کہتے ہیں کہ تعریف وصول کرنے نہ بیٹھ جائیں، تو انسان کا نفس جو ہوتا ہے وہ ریاکاری کے چنگل میں نہ پھنسے. تو اس لیے بعض اوقات اپنی نفلی عبادتیں جو ہیں وہ چھپانا بہتر ہوتا ہے. لیکن یہاں پہ یہ کہا گیا کہ ان تبدوا الصدقات، اگر تم سب ظاہر کرو اپنے صدقات کو، فنعما ہی تو وہ بھی اچھا ہے. مطلب وہ اچھی بات ہے. بعض اوقات جو ہوتا ہے دوسروں کو جسے کہتے ہیں ترغیب دینے کے لیے، دوسروں کو انکریج کرنے کے لیے، اسی لیے بعض اوقات فنڈ ریزنگ کی جو ہے یہ ایڈریکس کی جاتی ہیں کہ لوگ دوسروں کو بھی دیکھتے ہیں تو ان کو بھی ترغیب ہوتی ہے کہ دیکھو لوگ اچھے کام میں آگے بڑھ چڑھ کے حصہ لے رہے ہیں، تو ہم کیوں پیچھے رہیں، ہم بھی اپنی جو ہے تھوڑی بہت کوشش کر کے دیکھتے ہیں. تو بعض اوقات جو ہوتا ہے کہ فنعما ہی تو یہ بھی اچھی بات ہے. لیکن پھر یہ کہا گیا وَإِن تُخْفُوهَا، لیکن اگر تم ان صدقات کو چھپاتے ہو اور دیتے ہو وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ، جو ضرورت مند ہیں، جن کی کمر ٹوٹی ہوئی ہے، جو مدد تم سے مانگ رہے ہیں، ان کو تم دیتے ہو،
فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، تو بے شک اس میں خیر ہے تمہارے لیے۔ اب آپ یہ جو دو حصے ہیں آیت کے، ان کا اگر آپ موازنہ کریں تو آپ یہ دیکھیں گے کہ دونوں چیزوں کو کہا گیا کہ ان کا مقام ہے کہ دونوں چیزیں اچھی ہیں۔ پہلی چیز جو تھی وہ انڈیپینڈنٹلی کہی گئی کہ فَنِعِمَّ مَا ہی، کہ یہ چیز اچھی ہے، اٹ از گڈ۔ لیکن جو دوسری چیز کا تذکرہ کیا گیا تو اس میں کہا گیا کہ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، کہ تمہارے لیے۔ لکم کا ورڈ فرسٹ پارٹ آف دی آیا میں نہیں ہے، سیکنڈ پارٹ آف دی آیا میں کہا کہ وہ خاص طور پہ تمہارے لیے، لکم تمہارے لیے جو ہے وہ بہتر ہے۔ اس سے کیا چیز سامنے آئی کہ انسان کے اپنے نفس کے لیے، تمہارے لیے اللہ تعالیٰ جو ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمانیت دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر چیز کا طریقہ سکھا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ قدم با قدم کہ کہاں سے تمہاری نیت کیسی ہونی چاہیے، تم خرچ کہاں سے کر رہے ہو، من طیبات لاسٹ ویک ہم نے کیا تھا، اس میں سے تم جو ہے طیبات میں سے کرو، پھر اس کے بعد تمہاری کانٹینٹ کیا ہے، کیا تم ایسی چیز لوگوں کو دے رہے ہو کہ تم خود لینے کے جو ہے اس کے تمہیں خود قبول نہیں ہے وہ، اور تم لوگوں کو دے رہے ہو۔ پھر اس کے بعد جب نیکی کر لی تو اب نیکی کے بعد جب چیپٹر کلوز ہو رہا ہے تو اس وقت کیا اس ہے کہ وہ عمل جو ہے وہ بالکل پیور فارم میں اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچ جائے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہارے اپنے نفس کے لیے بہتر ہے کہ تم اس کو چھپاتے ہو، تمہارا ایمان جو ہے وہ مضبوطی پکڑے گا، تمہارا ایمان جو ہے وہ مزید تمہارے دل میں جو ہے جڑیں پکڑے گا، کیونکہ تمہیں یقین ہوگا کہ میرا قبول کرنے والے جو ذات ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اسی لیے تہجد کی جو نماز ہے جو اندھیروں میں پڑھی جاتی ہے، جسے کوئی دیکھتا نہیں ہے کہ اندھیرے میں بندہ کھڑا ہو کے اپنے رب کو پکارتا ہے، وہ اس کا اسی لیے اتنا مقام ہے۔ اسی لیے روزے کی عبادت جو ہے، جس کا پتہ بھی نہیں چلتا کہ روزے دار جو ہے وہ روزے سے ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے پاس اس لیے مقبول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا میں اس کا اجر دوں گا، میں جانتا ہوں کہ میرا بندہ جو ہے میرے لیے بھوکا ہے اور پیاسا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ تمہارے لیے بہتر ہے، تمہارے نفس کے لیے جو ہے بہتر ہے، تمہارے نفس کی پاکیزگی کے لیے بہتر ہے۔ اور پھر کہا وَيُكَفِّرُ عَنْكُم مِّن سَيِّئَاتِكُم، وہ دور کر دے گا تمہارے گناہ، یکفر وہ ڈھانک دے گا، وہ کور کر دے گا تمہارے جو گناہ ہیں۔ اب اس سے کیا باتیں پتہ چلتی ہیں؟ دو تین پوائنٹس ہیں۔ ایک بات تو یہ پتہ چلی کہ ہم کتنے بھی صدقات کر لیں، اپنے طور پہ ہم بڑے نیک بنتے رہیں اور ہم نے تو اتنا یہ خرچ کیا اور ثانی مسجد بنائی اور ہمارے آباء و اجداد یہ کرتے رہے اور وہ کرتے رہے اور ہم ادھر سے ہیں ادھر سے، ہم چاہے کچھ بھی کر لیں، انسان جو ہوتا ہے وہ خطا کا پتلا ہوتا ہے، وہ اپنی رب کی رحمت کا، جسے کہتے ہیں کہ اپنی رب کی رحمت کا اس قدر ضرورت مند ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو کوئی یہاں پہ تو نیکی کی بات کی جا رہی ہے نا کہ آپ اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود کہا گیا کہ وَيُكَفِّرُ عَنْكُم مِّن سَيِّئَاتِكُم، کہ تمہارے سیئات، تمہارے سیاہ اعمال جو ہیں وہ پھر بھی موجود ہیں۔ انسان جو ہے وہ خطا کا پتلا ہے، ان سے غلطیاں ہوتی ہی رہتی ہیں، اور کیا تم نہیں چاہو گے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری ان سیاہ کاریوں کو جو ہے وہ ڈھانک دے، وہ تم سے ان کو دور کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ تمہارا ایک سیکرٹ جسے کہتے ہیں وہ چل رہا ہے کہ تم نے اپنی اندھیرے کی تاریکی میں اپنی عبادت چھپا لی، تم نے ان اپنی نیکیوں کو، تم نے کس کی کیا مدد کی تھی، کسی کے لیے کیا کیا تھا، اس کو ڈھانک دیا، اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے گناہوں کو چھپا دیا۔ تم نے کسی اور کی ضرورت مند کی ضرورت کے اوپر جو ہے پردہ ڈال دیا کہ کسی کی، جسے کہتے ہیں کہ کسی کی عزت کی جو ہے پاسداری کر لی، کہ لوگوں کے سامنے یہ بات نہ کھلے کہ وہ شخص جو تھا محتاج تھا، وہ مشکل میں تھا، وہ ضرورت مند تھا، اور اس کی خودداری پر حرف نہ آئے، تو تم نے اپنی زبان جو تھی بند رکھی، تم نے کسی کے سامنے تذکرہ نہ کیا، اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے گناہوں کو وہ بھی ڈھانک دیا۔ تم خود فقیر کو کیا دینے جا رہے ہو؟ تم تو خود سب سے بڑے فقیر ہو، اور وہ دینے والا جو ہے وہ غنی حمید ہے، وہ ڈھانکنے والا ہے، اس کے سب ضرورت مند ہیں، سب اس کے آگے فقراء ہیں،
اور سب اپنی ضروریات کے لیے اس کے اوپر جو ہے اس کے لیے محتاج ہیں، اور وہ سب کے گناہوں کے اوپر جو ہے اپنی رحم کی چادر نہ ڈالے تو ہم کہاں جائیں گے؟ ہم کہاں جائیں گے؟ ہمارا کیا ٹھکانہ ہوگا؟ دوسری بات یہ ہے کہ ایک اور چیز جو ہمیں اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں ہم سوچیں، ہم کبھی کبھی کوئی بڑا اچھا کام کر گزرتے ہیں، بڑی کوئی نیکی کر گزرتے ہیں، کوئی کارنامہ کر لیتے ہیں، اس کے بعد بڑی کوئی تھوڑی سی بے چینی ہوتی ہے کہ لوگوں کے سامنے اس کا اشتہار لگانے کی تو بڑی بے چینی ہوتی ہے کہ لوگوں کو پتا چلے کہ ہم نے یہ کام کیا تھا، فلانے نے یہ مسجد بنائی تھی، یا فلانے نے جو ہے یہ پروجیکٹ میں اتنا بڑا وہ کیا، یہ کیا، وہ کیا۔ لیکن ہم کیا بھول جاتے ہیں کہ نیکیوں کا پرچار کرنا تو ہمارے لیے بڑا آسان ہے، لیکن اتنی بڑی گناہوں کی گٹھڑی جو ہم اپنے پیچھے کمر پہ لادے پھر رہے ہیں، اس میں کیسے کیسے ہمارے سیاہ اعمال ہیں، کیسی کیسی غیبتیں ہیں، کیسے کیسے برے خیالات ہیں، کیسی کیسی ہماری حرکتیں ہیں، کیسی کیسی خیانتیں موجود ہیں، اور ان کو چھپانے والے سوائے اللہ کی ذات کی کوئی نہیں ہے۔ ہمارا پردہ داری کرنے والا جو ہے وہ صرف اللہ ہے۔ اور کیا ہمیں ان کا اشتہار لگانے کا کبھی شوق ہوتا ہے؟ اگر ہم اپنا کوئی امیج بہت لوگوں کے سامنے پروجیکٹ کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہم بڑے نیک ہیں اور بڑے متقی ہیں، بڑے پرہیزگار ہیں، تو بات تو پوری ہونی چاہیے نا۔ ایمانداری کا تقاضا تو یہ ہے کہ پھر تو پورا کیریکٹر سامنے آ جائے، اور اگر پورا کیریکٹر ہمارے سامنے آ جائے تو ہم تو کیا کسی کو منہ دکھانے کے قابل ہوں گے؟ ہم کہاں جائیں گے پھر؟ تو اس سے پہلے کہ اپنی نیکیوں کا اشتہار لگانا شروع کرے انسان، یہ سوچے کہ کتنے گناہ ہے جو میرے رب کی جو ہے، میرا رب جو ہے، جو رحیم ہے، جو کریم ہے، جو ستار ہے، جو گناہوں کو چھپانے والا ہے، جو برائیوں کو دور کرنے والا ہے، جو مشکلیں ٹالنے والا ہے، اس نے چھپا رکھی ہیں، اس کی کریمی ہے، اس کا رحم ہے کہ یہ باتوں سے لوگ جو ہے واقف نہیں ہیں۔ اگر یہ کوئی کسی کو کوئی اچھا سمجھتا ہے تو اللہ کی شان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ عزت عطا کی ہے اس کو، ورنہ انسان کی کیا حیثیت ہے؟ تو ہم اس سے پہلے کہ اپنا مزید اشتہار لگائیں، یہ سوچیں کہ یہ چیزیں بھی پھر ہم کسی کے سامنے کیا یہ پیش کر سکتے ہیں کہ جو ہمارا اصل چہرہ ہے؟ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہماری برائیوں کے اوپر جو پردہ ڈال رکھا ہے، تو اس لیے بہتر ہے کہ اگر ہم سے کوئی دو پیسے کا کام ہو بھی جاتا ہے، کوئی نیکی ہو بھی جاتی ہے، تو انسان اس پر خاموشی اختیار کرے اور اللہ سے امید رکھے کہ یا رب یہ آپ قبول کر لیجئے، یہ تو آپ کے لیے تھا، آپ قبول کر لیجئے یا رب۔ اگر آپ قبول کر لیں گے تو آپ کی بڑائی ہوگی۔ تو وَيُكَفِّرُ عَنْكُم مِّن سَيِّئَاتِكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے جو کچھ تم کرتے ہو اس سے بخوبی خبیر ہے۔ خبیر کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی چیز کی انٹرنل خبر رکھنا، کسی چیز کی اندرونی خبر کرنا، یعنی تمہاری نیت سے لے کر، تمہارے عمل سے لے کر، اور اس عمل کی ادائیگی کے بعد تمہاری خاموشی، جو کچھ بھی تم کرتے ہو ایک ایک چیز سے اللہ تعالیٰ تمہارے جو ہے اعمال سے وہ خبیر ہے، وہ جانتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد تفسیر کی اگر ہم آتے ہیں تو اس میں یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو مٹا دے گا، اور اللہ تعالیٰ تمہارے تمام اعمال کی خبر رکھنے والا ہے۔ اس سے معلوم ہے کہ عام حالات میں خفیہ طور پہ صدقہ کرنا افضل ہے، سوائے ایسی صورت کے اعلانیہ صدقہ دینے میں لوگوں کے لیے ترغیب کا پہلو ہو، اور اگر ریاکاری کا جذبہ شامل نہ ہو تو ایسے موقعوں پر پہل کرنے والے جو خاص فضیلت رکھ سکتے ہیں، وہ احادیث سے واضح ہے۔ تو اس کے علاوہ جو ہے ان لوگوں کا ذکر کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ، ایک حدیث آتی ہے جس میں ہے کہ جو لوگ جن کو قیامت کے دن عرش الہی کا سایہ نصیب ہوگا، ان میں وہ شخص بھی شامل ہوگا جس نے اتنے خفیہ طریقے سے صدقہ کیا کہ اس کے بائیں ہاتھ کو بھی یہ پتہ نہ چلا کہ اس کے دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا ہے۔ تو اور زکوٰۃ کی ادائیگی میں اظہار کو بہتر سمجھا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ہے یہ تفسیر میں آتا ہے۔ تو یہ حدیث جو ہے یہ بڑی خوبصورت ہے کہ جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا، جس دن کوئی چھاؤں نہیں ہوگی، جس دن کوئی ٹھنڈک نہیں ہوگی، تو اللہ تعالیٰ جو ہے جن لوگوں کو اپنے عرش کے تلے جو ہے سایہ
دے گا، جن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس چھاؤں دے گا، وہ کون لوگ ہیں؟ ان میں سب سے پہلے ایک عادل حاکم ہوگا۔ عادل حاکم یعنی کہ کیا سگنیفیکنس ہے؟ عادل حاکم وہ ہے کہ جسے اختیار دیا گیا، جسے کہتے ہیں جس کے پاس اختیار ہی نہ ہو تو اس کی تو کوئی پوچھ نہیں ہوتی نا، لیکن جس کو اختیار دیا گیا کہ وہ اپنے اختیار کو کس طرح سے استعمال کرتا ہے، اور اس اختیار کو اختیار کرتے وقت وہ عدل کی روش جو ہے وہ اختیار کرتا ہے، اور عدل کے ساتھ جب فیصلہ کرتا ہے تو سوائے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کے اور ایمان کے کوئی چیز نہیں ہوتی جو اس کو اس طرف لے کر جاتی ہے، اس لیے اس کا ذکر کیا گیا۔ تو یہاں پر کیا ہے؟ a just ruler۔ پھر اس کے بعد جو ایک کوئی ایسا جسے کہتے ہیں کہ نوجوان ہو جو اللہ کی عبادت میں ہو۔ اب اگین یوتھ میں بھی اختیار دیا گیا کہ انسان کو جو ہے دنیا کی چمک دھمک رنگینیاں کشش، انسان خود بھی اسٹرانگ ہوتا ہے، خوبصورت ہوتا ہے، یہ تمام چیزیں اپنی طرف کھینچتی ہیں، لیکن ان تمام اختیارات کے ہوتے ہوئے وہ جو ہے اپنی تنہائیوں میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے کھڑا ہوتا ہے، اور وہ نوجوان ہے تو جسے کہتے ہیں کہ اس نے اپنے اختیار کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑا۔ تو یہ لوگ تو آلریڈی دنیا میں ہی اللہ کی تخت کے تلے، اللہ کے عرش کے تلے اپنے آپ کو اپنی ڈیسٹینیشن سلیکٹ کر رہے ہیں نا، اگر آپ دیکھیں تو پھر یہ تو ان کا حق بنتا ہے کہ ان کو روز قیامت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے اپنے رحم سے، اپنے کرم سے، اپنی محبت سے، کہ یہ دنیا میں ساری چیزوں کو چھوڑ کر جو تھے میرے در پر چلے آئے تھے، میرے ساتھ جڑے ہوئے تھے، تو میں ان کو آج جو ہوں اپنے عرش تلے جو ہے چھاؤں دیتا ہوں۔ پھر ایسے دو شخص جو لوگوں سے اس لیے ملتے ہیں کیونکہ وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں، اور کسی سے الگ بھی ہوتے ہیں تو اللہ ہی کی خاطر ہوتے ہیں، یعنی ان کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا۔ تو ایک بادشاہ ہے اور ایک جو ہے جوان ہے جو دنیا کی کو چھوڑ کر، دنیا کی رنگینیوں کو چھوڑ کے اللہ کی عبادت اختیار کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد جو سوشل لائف ہے، وہاں پر بھی جو لوگ ہیں جو اللہ کی محبت کے لیے دوسروں کو ملتے ہیں، اللہ کی محبت ہی جو ہے ان کا رشتہ لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ جوڑتی ہے۔ پھر اس کے بعد ایسا شخص کہ جس کا دل جو ہے وہ مسجد سے جڑا ہو، اور جب وہ مسجد سے جاتا ہے تب بھی اس کا دل جو ہے وہ مسجد کے ساتھ ہی جڑا رہتا ہے کہ نیکسٹ ٹائم وہ مسجد کب جائے گا۔ تو ظاہری بات ہے کہ یہ شخص جو ہے اگین یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ جڑنے والا شخص ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کے گھر جانے کے لیے جو ہے بے چین ہے، تو اس کو اللہ تعالیٰ اس دن اپنے گھر کے ہی کی چھت کے نیچے جو ہے اس کو جگہ دیں گے۔ پھر اس کے بعد جب کوئی شخص جو انسان جو ہے جب اکیلا ہو، تنہائی میں ہو، جب کوئی نہ دیکھ رہا ہو، اور اس کو اللہ تعالیٰ کی ایسی محبت ہو، اس پر اللہ تعالیٰ کی محبت ایسی حاوی ہو کہ اس کی آنکھیں جو ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے آنسوؤں سے بھر آئیں، وہ اللہ تعالیٰ کی محبت اور اللہ تعالیٰ کی چاہت کا اس قدر متلاشی ہے، اور سوچتا ہے کہ میں کس طرح سے اللہ تعالیٰ کو پا سکوں گا، کہ یہ غم جو ہے اس کے سینے کو جو ہے وہ چھلنی کیے جا رہا ہے، اس کا کلیجہ غم سے پھٹا جا رہا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ تک کس طرح سے پہنچ سکوں گا، اور وہ اکیلے میں اللہ تعالیٰ کی یاد میں روتا ہے۔ تو ایسا شخص جو ہے اللہ تعالیٰ اس کو اپنے چھاؤں کے تلے جو ہے وہ جگہ دیں گے، اپنے عرش کے چھاؤں تلے جو ہے اس کو جگہ دیں گے۔ اور پھر اس کے بعد کوئی شخص جس کو کوئی عورت غلط کام کے لیے بلائے اور وہ کہے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، یعنی اگین جس کو اختیار دیا گیا لیکن اختیار کے وقت اس کا ایمان جو ہے وہ اس پر حاوی آ جاتا ہے اور اس کو وہ برے کام سے روکتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد آخری جو آج کا ہمارا جو تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو کی راہ میں جو صدقہ دیتا ہے لیکن وہ اس طرح سے خرچ کرتا ہے کہ اس کا جو دایاں ہاتھ جب خرچ کرتا ہے تو بائیں ہاتھ کو علم بھی نہیں ہوتا، یعنی کہ وہ صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ اس کو کسی کی خوشنودی درکار نہیں ہے۔ جیسے کہتے ہیں نا صراط مستقیم کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ صراط مستقیم جو ہے وہ رستہ ہے
جس میں کسی کو اللہ کی دھن ایسی سوار ہو کہ اللہ کے علاوہ کچھ نہ دکھائی دے، کچھ سجائی نہ دے، تو اس کے صدقات بھی جو ہیں وہ اللہ کی راہ کے لیے اس طریقے سے مختص ہیں کہ اسے کوئی نہیں دکھتا، کوئی اسے نظر نہیں آتا سوائے اس کو جس کی طلب ہے، جس کی چاہت ہے، وہ اس کی جستجو بن جاتی ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس اخلاص کے سفر پہ ہمیں بھی اس پہ گامزن کر دیں، ہمارا بھی کوئی رستہ بنا دیں۔ ہم بھی اللہ کی راہ کے فقیر ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم فقیروں کو بھی اپنی کرم سے، اپنی رحمت سے، اپنی محبت سے عنایت کر دے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ آج ان 2 آیتوں کے اوپر آج ہم اپنا سلسلہ جو ہے وہ ختم کرتے ہیں، اور پھر انشاءاللہ تعالی نیکسٹ کلاس تک پھر ہم اگلی آیتوں کو کور کرنے کی کوشش کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔